من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها نهر من ماء غير آسن ونهار من لبن لم يتغير طعمه ونهار من خمر لذة للشاربين ونهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل جو ہم نے ایک سبق پڑھا تھا وہ آیات مبارکہ میں نے آج دوبارہ پڑھی ہے اور اتنی یہ خوشخبری کی آیات ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو ہی سارا دن پڑھتے ہیں اور دل اس سے مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں بھی یہ نعمتیں عطا فرما دے، اور بار بار دل کے اندر یہ خواہش مچلتی ہے، آنکھوں سے کبھی کبھی قطرے بھی برستے ہیں کہ کاش کے اتنے گناہ نہ کیے ہوتے تو شاید ہم یہ اللہ کی ایک نعمتوں سے مستفید ہو جاتے. لیکن پھر اللہ کی جو عزیر ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے تو تمہارے لیے مغفرت، تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، تمہیں وہاں کوئی تانا نہیں دے گا، تمہیں کوئی یاد نہیں دلائے گا کہ تم نے زندگی کے اندر یہ سود و گناہ کیے تھے، بلکہ اللہ پردہ ڈال. پہلے جو کل اللہ نے گناہ گاروں کی مثال دی تھی تو یہ فرمایا تھا کہ کیا بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے صاف اور صریح ہدایت پر ہو اور ان لوگوں سے پیرا ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل جو ہے اس کو خوشنما بنا دیا جائے اور اپنی خواہشات کے وہ پیرو بڑھتے ہیں. اب اس کی عوض اللہ نے یہ مطالبہ بات کہی تھی کہ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے. اب ذرا سر توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف تھوڑوں سے متوجہ ہو جائے اور ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں اور ہر خواہش اور ہر ضرورت کے لیے اس کے سامنے دستے سوال چلائیں اور کوئی واسطہ اور کوئی طریقہ ایسا نہ بنائیں کہ جس سے شرک عظیم جو ہے، ظلم عظیم جو ہے اپنی جانے آفرین کے اوپر کر دیں اور پھر اللہ سے یہ کہے کہ یہ کیا. لیکن پھر شرک کرے گا، وہ شرک ایک گندگی ہے، ایک افن ہے، ایک بدبو ہے، اور جنت کے اندر کوئی بدبو یا کوئی کفن نہیں جا سکتا. اس لیے سب سے بڑا جو ظلم انسان کرتا ہے کہ اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کی بارش سے مستفید ہوتا ہے، اس کے باغات کے پھل کھاتا ہے، اس کی ہوا میں سانس لیتا ہے، اس کے بادلوں کے برسنے سے مزے لیتا ہے، اور پھر انسان کا حق ادا یہ پکارتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے مجھے بنانے والا. ذرا غور کر کے آنکھ کیسے دیکھتی ہے، نیتا کیسے ہضم کرتا ہے، سر کیسے یہ تیرا بنا، دماغ کیسے سوچتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر تھوڑی سی آپ نے توجہ کر لیں تو بچ جائے گا. تو اصل بچنا ہے، آگ سے بچنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقین فیہا نہار، کہ اس جنت کی مثال کیسی ہے. ذرا سامنے ذرا منظر لائے، فیہا نہار من ماء غیر آسن. اب یہ فلٹر سے پانی بھرنے جاتے ہیں پھر بھی بدبو آتی ہے، یہ پانی رکھا فلٹر پھر بھی بدبو آتی ہے. نہر میں گندگی بہتی ہے
ساتھ میں ریت اور مٹی بہتی ہے، آسن ہے پانی، گندگی والا ہے، بدبو والا ہے، ہر قسم کی علائشیں ہیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جہاں جنت کا جو پانی ہے غیر آسن، نکھرا ہوا، صاف ستھرا، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہیں، کوئی اس کے اندر بیماری کا جراثیم نہیں۔ فضا اور ایسی ہوگی کہ جیسے دل کو ایسے خوش کر دے گی جب تک وہ پانی جب دیکھے گا، تو کوئی اس کی مثال یا دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں، یہ دودھ جانوروں سے پیدا کیا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کستوری کے جو پہاڑ ہے اس میں سے دودھ کی نہریں جاری کرے، خوشبو ہوگی، کوئی اس کے اندر بساند نہیں ہوگی کہ جانور نے، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا برسین کھائی ہے، اور برسین کا دودھ کے اندر بدبو بھی آتی ہے، جنہوں نے بھینسیں وغیرہ رکھی ہیں ان کو یہ تجربہ ہے، تو وہ جو جانور کا چارہ کھاتا ہے اس کی سمیل دودھ میں آتی ہے اگر وہ دودھ اصلی ہو۔ لیکن آج کل تو دودھ جو ہے لوہے کی بھینسوں کا ہے، اور جانوروں کا دودھ تو کافی ملتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا دودھ ہوگا یتغیر طعم، اس کے جو طعم، اس کا لذت ہے، اس کی جو مزہ ہے وہ بدلے گا نہیں۔ بَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور شراب کی نہریں ہوں جو لذت دے گی پینے والوں۔ یہ ہماری طرح کی شراب نہیں کشید کی ہوئی کہ دانتوں سے، منہوں سے سڑا کے پھلوں کو کشید کر کے پاؤں سے کشید کرے گا، اور پینے والے جو بڑے بڑے جو رسیے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ایسے منہ سے چڑھاتے ہیں، لیکن وہ شراب لذت للشاربین، یہ وہ عیش ہے، یہ وہ عیش دوام ہے، یہ وہ انعام ہے، دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جو بہت بڑا کوئی سخی ہے وہ بھی نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا انعام، اور اللہ کے انعام کی کوئی دنیا کے اندر مثال نہیں دی جا سکتی۔ وَنَهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اب یہ لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، تو اس طبیعت کے اندر جیسے گرابی مسعود جیسے پتھروں کے اندر اللہ نے رکھے، اسی طرح انسانوں کی بھی سورہ حدیث کے اندر اللہ نے فرمایا کہ مختلف رکھے، تو گارا ہے، تو کولا ہے، کالا ہے، تو سفید ہے، تو گندنی ہے، تو اردو بولتا ہے، تو فارسی بولتا ہے، تو پشتو بولتا ہے، تو انگریزی بولتا ہے، سب انسانیت کے درجے کے برابر، لیکن ان کے مزاج کے مطابق ان کی تواضع اللہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شہد کا رسیہ ہے تو اس کو شہد کی نہر مل گئی، اور اگر کوئی دودھ کا رسیہ ہے تو اس کو دودھ کی نہر مل گئی۔ یہ اللہ ان کی طبیعتوں کے اندر، اسی لیے تو یہ کتاب جو ہے، یہ جو دنیا کی جو ساری کائنات ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس کتاب کی یہ دنیا تصدیق کرتی ہے، یہ جو کائنات ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے، بزبان حال کر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ فضا ہوا جب چلتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کسی نے بنایا ہے، بادل جب برستا ہے اگر ایک ہی دفعہ برسے تباہ و برباد کر دے، لیکن سجاد ٹپکتا ہے جیسے موتی ٹپکتے، اور پھر وہ ڈسٹل واٹر ہوتا ہے، اگر سمندر کا پانی ویسے ہی آ جائے جیسے وہ کھارا پانی ہوتا ہے، نمکین پانی ہوتا ہے، تو ساری دنیا کی زمین بنجر ہو جائے۔ میرے عزیزو بس وقت میں جیسے ابھی پڑھا نہ کہ تھوڑا شکر کر لیا کرو، تھوڑا استغفار کر لیا کرو، جیسے اثر کے اندر حدیث بھی سنائی تھی، تو اللہ کے نبی تو 100 دفعہ دن میں استغفار کرتے، 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت، اتنی بندگی کرتے تھے کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں ان کے اندر ورم آ جاتے تھے۔ تو پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہا عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں، ہماری کیا حیثیت؟ جس کی انگلی سے 2 چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی انگلی سے بادل برسنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی یہ کیفیت ہے، اور ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہے کہ ہم نافرمان ہیں، ہمارے اندر وہ محبت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ خوف نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ایسی یہی نہیں ہے کہ بلکہ ایک صحابیہ تھی تو اس سے پوچھا کہ عبادت تو کس لیے کرتی ہے؟ کہ میں اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ مجھے جنت ملے گی یا میں دوزخ کے ڈر سے کرتی،
میں صرف اس لیے عبادت کرتی کہ میں اللہ کی بندی ہوں، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے محبت کرتی ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا اس لیے کہ اس نے کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان اس کی بندگی نہیں کرتا وہ انسانیت کے درجے پہ قائم نہیں ہے، وہ حیوانیت کے درجے پہ قائم ہے، اس لیے جو بندگی کرتا ہے وہ انسانیت کے درجے پہ ہے۔ اس لیے کوشش کریں ذرا اس آیت کو ذرا بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، بسم اللہ۔ کوئی پیسہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، یہاں ایک شہر کی بوتل لے نا چھوٹی سی 5000 روپے لے، وہ نہر بہ رہی ہوگی اور پھر ختم نہ ہونے والی، پھر اس کے اندر مری ہوئی بکریوں کے جسم کے حصے نہیں ہوں گے، پر نہیں ہوں گے، یہ چھتے کی موم نہیں ہوگی، یہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی بکریوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اصل المصفہ نکھری ہوئی صاف ستھری چمکتی دمکتی شہر ہوگی۔ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پلا دے اور ہم اللہ ان لوگوں کے میں شامل کر دے جن کے مقدر یہ چیزیں لکھی ہوئی، اللہ ہمیں معافی دے دے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اب یہ ساری نعمتیں چھوڑنے کے بعد اس میں پھر ہر قسم کے میوہ جات آپ کو ملیں گے، ہر قسم کے میوہ جات۔ ہمیں کئی قسموں کے میوہ جات کا پتہ ہی نہیں ہے، یہاں ایک میوہ جو ہے اس وقت سردی میں آئے گا جس کو چلغوزہ کہتے ہیں، 55,000 روپے کلو اس وقت بک رہا ہے، تو اس میں جو میوہ جات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ 3,500 روپے کلو اس وقت انجیر ہے، وہ ختم نہیں ہوگی، کھاؤ موجے لو، بس پیدا ہو جائے خواہش پیدا ہوگی سامنے ہوگی کھاؤ ایسے۔ لیکن کرنا کیا ہے، اس دنیا کے اندر اپنے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی گزار، حرام نہیں کھانا، حلال پہ استقامت کرنا، سود نہیں کھانا، سود سے اجتناب کرنا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ جتنے انبیاء آئے ان کا مقصد صرف ایک تھا، جیسے کل ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے تھے تو جب دعا قبول ہوئی ہجرت کی تو پتہ کہ دعا مانگی کہ آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھی تھی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، جب قبول ہوگی تو اللہ نے کہا اعلان کر دو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ سچ آ گیا جھوٹ مٹ گیا۔ اس وقت کسی کو کیا پتا تھا، 2 آدمی تھے، 2 میں سے تیسرا اللہ کی ذات قریب تھی، پیارے شوہر میں تھے، آنسو بہ رہے تھے، مکے سے پیار تھا، کعبہ سے پیار تھا، بیت اللہ سے پیار تھا۔ جب دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بستیوں نے ایسے ظلم کیے ہیں، بڑے بڑے جابر وہ لوگ تھے جن کو جن کی آپ نے قصے تھا سورہ فاطر میں پڑھے، سورہ انبیاء میں پڑھے، سورہ قصص میں پڑھے۔ اب پھر بھی ہم اگر نصیحت نہیں پکڑتے تو پھر میں کہنا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، مجھے تو آپ کی قسمت میں رشک آتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں آنے کی تو نے توفیق کی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وہاں توفیق کی الا باللہ، میری توفیق کے بغیر تم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کی توفیق ہے کہ میں مسجد میں داخل کر دی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ مغفرت، پردہ، کہ یہاں دنیا میں شیخ صاحب کیا کرتے رہے ہو، لوٹتے رہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، جان ساتھی وہاں کوئی نہیں کہے گا، یہاں کوئی چھوٹے موٹے کام مل جاتے ہیں نا، وہاں کوئی نہیں کہے گا، وہاں وہ کیا ملیکت اندہ ملیکت پتہ نہیں وہ مجھے آیت بھول گئی کہ اس وقت آپ اللہ کے عالی شان بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ کے پاس ہوں گے، وہ کہ ایسا عالی شان کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، نہ صفات میں نہ نام میں، سب کا خالق مالک رازق وہی ہے، اس نے یہ سارا کچھ، کوئی 70 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 100 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی 1 مہینے کا، جس کا جتنا وقت ہے اتنا بچہ آتا ہے وہ چلے جاتا ہے دنیا سے۔ کیا نظر نے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، تیرے رب کریم کی ذات باقی رہے گی۔
فتح آلائے ربکما تکذبان، کس کی بات کرو گے؟ کمن ہوا خالد الجنار وزکومان حمیما فقطع معهم۔ اب ذرا غور کرو، پہلا منظر دیکھا، ذرا یہ منظر دیکھا، بڑا خوفناک منظر ہے۔ ان لوگ کیا یہ جو جنتی لوگ ہیں، جو اللہ کے نبی اور فرما بردار ہے، جو جنت کے اندر جنت جن کے حصے میں آنے والی ہے، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ جنتی بھی ہمیشہ رہیں گے جنت میں، اور جہنمی بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنکھیں تک کاٹ دیں گے۔ پیچھے مجھے وہ صورت بھول گئی جس میں کہا ذوق انت کری، جب سر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا نا تو فرشتے کہے گا چکھ ذرا، بڑا تو دنیا کے اندر ویاولا بنتا تھا، چکھ ذرا اس پانی، دیکھ ذرا کیا کرتا رہا ہے دنیا کے اندر، کیا سازی کرتا رہا ہے، دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے، بڑے بڑے لمبے کرتے پہن کے تقریریں کرتا رہا ہے، لیکن اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے جو تم کہتے نہیں وہ کرتے، اس لیے کوشش کیجیے، گزر جانی ہے، سب کی گزر جانی ہے، رکنی نہیں ہے۔ کوئی کہے مجھے جوانی پسند ہے میں جوانی میں رک جاؤں، مجھے لڑکپن پسند ہے لڑکپن میں رکنی نہیں ہے۔ کوئی کہے مجھے بڑھاپا پسند ہے جی بڑی عزت میری اولاد کرتی، کوئی نہیں، موت کی طرف کشا وقت جا، پتہ نہیں کس کی محبت کہاں لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، کس طرح آتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے کوشش کرے۔ آپ یہ ایسا منظر ہے وَسَقُومًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ، ایسا انہیں گرم پانی پلایا گیا، اور ایک ضیافت وہ تھی، ایک ضیافت یہ کہ گرم ایسا پانی پلایا جائے گا کہ پیٹ کی آنکھیں جل سک جائیں گی، اندر پورا جل جائے گا۔ کیا کیفیت ہوگی ذرا اس کو سامنے، یہ کہہ لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس کو غور سے اگر سنیں نا، غور سے اس کے اوپر توجہ کرے نا، تو آپ توبہ توبہ رکھیں گے کہ اللہ اس گرم پانی سے میں بچا دیں، اور وہ پانی بھی ایسا بدبودار ہوگا کہ اس کے قریب وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اب وہ مکے میں تو وہ منافقین کی تعداد نہیں تھی، کیونکہ وہ جو مسلمان وہاں تو دبے ہوئے تھے، لیکن یہ مدینے کی جتنی بھی آیتیں ہیں صورتیں ہیں، ان کے اندر ایک اور مخلوق ہے، اس کا منافق ہے۔ تو اللہ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو تیری مجلس میں آ کے کان لگا کر تیری بات کو سنتے ہیں، حتیٰ اذا اخرجوا من عندک، لیکن جب سن لیتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اذ اخرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال للقوم، کہتے ہیں آنے کا کیا کہا ہے، آج حضور نے کیا کہا، کیونکہ ان کے کانوں کے اندر روئی ہے، آڑ ہے، دلوں کے اندر مور ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مجلس میں صرف ان کے دھوکہ بازی سے آتے، اور ان کے تعلقات وہ بنی نذیر اور بنی قریظہ جو یہودی قبیلے تھے ان کے ساتھ تھے، اور سب سے بڑا یہ خطرہ ہے ایک باہر سامنے دشمن ہو نا، اس کا مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور جو درمیان میں دشمن ہو، بغل کا دشمن جس کا پتہ ہی نہیں ہو، یہ پورے منافقین عبداللہ بن ابی سلول جو تھا سب سے بڑا ان کا جو سردار تھا وہ ایک کا، تو اللہ فرماتا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، پھر جب آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی صحابہ کے بعد، وہ چھوٹی چھوٹی بات سے عرفان کی اور نعمتیں اور بڑی بڑی اللہ تعالیٰ ان کو علم کی نعمتیں، ان کو ہدایت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اسے قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ اس لیے کہ باہر جب توجہ تو کہیں اور ہوتی ہے، جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری اگر توجہ شادی عالم ہوگی تو میرا مجھے میں آپ کو پڑھا ہے پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتا، تو میرے دل سے وہ بات ہی نہیں نکلے گی کیونکہ میری توجہ کہیں اور ہے۔ اگر میری توجہ اس کے اوپر ہے اور میرا دل اس کے اندر اٹکا ہوا ہے تو پھر میری زبان سے بھی وہ بات نکلے گی، یہ دل سے نکلے گی، اور کہتے ہیں نا وہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پر دل کی کیفیت، ان کے دل کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ نے کہا کیا بعد اقال آنے پر اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہ پہلے والی سورہ بقرہ آئی۔
ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولا عذاب أليم. ان کی آنکھوں پہ پڑتے، دل پہ پڑتے، اور وہ سمجھتے نہیں، مورے لگ گئے ہیں، کھپے لگ گئے ہیں. اسی طرح اللہ کرے یہ اس لیے ہے تب اللہ تعالیٰ ان کی دل کے اوپر اللہ نے مور لگا دی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم. انشاءاللہ کل باقی معاملات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح اپنی بڑی اور فرما بردار بنا لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے یہ نعمت اللہ کی عطا فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، معافی عطا کر. اللہ بے شمار گناہ ہیں، اللہ پہاڑ ہے، اللہ معافی دے دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ جتنے بیٹھے ہیں اللہ لوگوں میں شامل کرنا دے جن کو تو نے معاف فرما دیا. اللہ ہمارے گھروں میں عطیت عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو صالح کرنا دے، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچائے. یا اللہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے. ہم بیکار اور اللہ ہو گئے. یا اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دے. اللہ ہماری کوتاہیوں سے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا